السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو اسلام کی تاریخ اور مقدس مقامات سے بھرا پڑا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دلچسپ معلومات اور عراق میں موجود ایسی جگہوں کی سیر کرواؤں گی جو آج سے پہلے نہ آپ نے دیکھی ہوں گی اور نہ سنی ہوں گی۔ نئے آنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، واچ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ چلیے اب ویڈیو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ عراق، جس کا پورا نام ریپبلک آف عراق ہے اور اس کی پوری آبادی 3 کروڑ 72 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار جو ہے وہ 36ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ بغداد اس ملک کا دارالحکومت ہے اور قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ عراق کا پرچم جو ہے وہ 3 رنگوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اگر ہم اس کے جو ہے وہ بارڈر کی بات کریں تو مشرق کی طرف جو ہے وہ ایران، مغرب کی جانب اردن اور شام، شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودیہ اور کویت آتے ہیں۔ اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا ہے، اسی وجہ سے اس ملک کا شمار ان 43 ممالک میں ہوتا ہے جسے لینڈ راک کنٹریز کہتے ہیں۔ دوستوں، اس ملک کے لیڈر صدام حسین تھے، جسے عراق کا آخری بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، جسے امریکہ کا حکم نہ ماننے پر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اگر ہم اس ملک کے دلچسپ حقائق کی بات کریں تو یہ ملک تیل کے ذخائر رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلے پہیے کی ایجاد بھی اسی ملک سے ہوئی تھی۔ آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ کا سسٹم بھی دنیا کو عراق نے ہی دیا تھا۔ آپ نے علی بابا پر بنی کہانیاں اور فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی۔ اس کہانی کو لکھنے والا بھی عراقی تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیاں پالنا اور ان سے شہد حاصل کرنے کا سہرا بھی عراق کو جاتا ہے۔ یہ ملک بھی عرب ملکوں کی طرح گرم ہے۔ اس ملک میں شیعہ کمیونٹی پاکستان سے اور باہر ملکوں سے زیادہ آتی ہے۔ پاکستان سے بائی روڈ بھی آتے ہیں اور بائی ایئر بھی آتے ہیں۔ عراق دوسرے عرب ممالک کی طرح جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہے اور تعلیم کا نظام بھی یہاں نارمل ہے۔ اگر اس کی ہم جو ہے وہ کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی عراقی دینار ہے۔ پاکستانی 1 روپیہ عراقی 4 روپے 27 دینار کے برابر ہے، اور اگر انڈین کرنسی کی بات کریں تو 1 انڈین روپیز عراقی 15.19 دینار کے برابر ہے۔ بغداد عراق کا سب سے بڑا اور قدیم شہر ہے۔ یہ عراق کا خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہاں پہ سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ اس شہر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی روضہ موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے سے گاڑی آپ کو بہت دور اتارتی ہے، پھر یہاں سے آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے۔ اس شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی روضہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری میں ایران کے صوبے کرمان شاہ کے شہر گیلان میں ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ گیلانی لگایا جاتا ہے، جو عربی میں جیلانی میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کا وصال 561 ہجری میں ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے اطراف میں کمرے بھی بنائے گئے ہیں جو عرس کے موقع پر زائرین کو دیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بصرہ کی۔ بصرہ عراق کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ یہ شہر بھی اسلامی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی موجود ہے، جن کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بصرہ کی ایک سب سے پرانی مسجد، جس کو 635 ہجری میں کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا، اس مسجد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بنایا تھا۔ اس مسجد میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ مسجد شہید ہو گئی تھی اور پھر اس کو دوبارہ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ پہلا شریعہ بھی اسی مسجد میں بنایا گیا، جہاں فلسفی اور حدیث اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اب ہم بات کریں گے عراق کے شہر کوفہ کی۔ کوفہ شہر باغیوں کے شہر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس شہر کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ بہت سے اصحاب کی قبر مبارک بھی یہاں موجود ہے۔ اس شہر میں مشہور مسجد کوفہ بھی موجود ہے، جو نہایت خوبصورت ہے۔ یہ مسجد اس جگہ بنائی گئی تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو مسجد کی شکل دی گئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب نکلا تھا۔
اور وہ کنواں بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ اس مسجد کے ایریا میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بنائی گئی تھی اور حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کو جب تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی وہ جگہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ اب ہم بات کریں گے نجف کی۔ نجف عراق کا بہت ہی مقدس شہر ہے کیونکہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے۔ آپ کے روزے پر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نجف شہر بہت ہی پرانا شہر ہے لیکن زیادہ لوگ یہاں آباد حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک بننے کے بعد ہوئے۔ یہاں سے ایک زمانے میں دریائے فرات بھی گزرتا تھا اور لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ حضرت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی لیکن جب پانی کا رخ بدلتا گیا اور دوسرے قبیلوں نے اٹیک کر دیا، جہاں پہلے 3000 آبادی تھی اور پھر اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ رہ گئے۔ سلطنت عثمانیہ نے بہت کوشش کی کہ پانی کا رخ بدل سکے اور دوبارہ یہاں پانی آ جائے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ یہ شہر آباد ہونا شروع ہوا اور آج یہاں 1 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ امام علی علیہ السلام کا روضہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی اور دفن نجف میں کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی اسی شہر میں موجود ہے جسے وادی السلام کہتے ہیں۔ پچھلے 1400 سال سے یہاں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اس کا رقبہ 1500 ایکڑ ہے۔ یہاں ہر طرف آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق عراق کی جنگ کے دوران 200 سے 250 لوگوں کو روزانہ یہاں دفنایا جاتا تھا لیکن 2010 کے بعد یہ نمبر کم ہوتا گیا۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ ایریا یہودیوں کے پاس تھا۔ عراق کا شہر کربلا بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ شہر پہلے شہر نہیں تھا بلکہ ریگستان تھا اور جنگ کا مقام تھا جو 680 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف کربلا کہتے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا روضہ یہاں بنایا گیا اور اس کے آس پاس اس کے بعد تمام لوگ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی آبادی تقریباً 7 لاکھ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے چاروں طرف آپ کو بازار ملیں گے، کھانے پینے کی دکانیں بہت ملیں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ بھی بہت خوبصورت اور بڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بھی روضہ یہاں موجود ہے جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔